السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سونا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی وی چینل۔ دوستوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات یعنی کہ جنات اور فرشتوں کی دنیا کے حقیقی ہونے پر ہمارا ایمان ہے، جو کہ انسانوں کی طرح بظاہر ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن در حقیقت یہ وجود رکھتی ہیں۔ لیکن فرشتوں کے وجود اور ان کے دنیا سے تعلق کے متعلق معلومات انتہائی کم ہے، اس لیے آج بھی بہت سے لوگ نہ صرف فرشتوں کے وجود سے انکار کرتے ہیں بلکہ مشرکین مکہ نعوذ باللہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، جس کی قرآن کریم میں حقیقت کچھ اس طرح سے واضح طور پر بیان کی ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری کے لیے نور سے پیدا کی گئی ایسی مخلوق ہے جس میں کوئی خواہشات، جنس، نیند، بھوک اور تھکاوٹ جیسی کسی بھی چیز کا تصور ہی موجود نہیں، اور دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی یہ مخلوق موجود تھی۔ دوستوں، فرشتوں میں 4 فرشتے انتہائی مقرب اور اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام یا ملک الموت۔ ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں جس سے وہ پیدا ہونے سے لے کر اپنی موت تک ہر لمحہ نبھاتے رہیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی انہی 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک ہے۔ مقرب فرشتے اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو یا اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے زیادہ قریب موجود ہو۔ لفظ میکائیل کیل سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ناپنا تولنا، اور یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ انسانوں کے لیے یا مخلوق کے لیے جو زمین پہ یا تمام آسمانوں پہ موجود ہے، اس کے لیے رزق اتارنا اور بارشیں برسانے کا نظام بھی انہی کے ذمہ ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ کہاں پر گرے گا اور اس سے کیا کچھ اگے گا، ان سب کا حساب کتاب بھی وہی رکھتے ہیں، اور ایک کیڑے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر کے اندر رزق پہنچانا انہی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا نام ہے عبید اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 زمین پر۔ آسمانوں پر میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، جبکہ زمین پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر یعنی کعبۃ اللہ جو کہ زمین پر موجود ہے، اس طرح کا ایک اور کعبہ بالکل اسی کے اوپر عرش پر بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور یہاں پر 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ایک بارش کے لیے طواف کر لے تو دوبارہ فرشتوں کی بے انتہا تعداد کی بدولت اس کی باری کبھی بھی نہیں آتی۔ اس بیت المعمور کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اس کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، یعنی کہ یہ فرشتوں کی عبادت کے لیے جماعت کرواتے ہیں۔ ان کی باقی فرشتوں پر برتری کا اندازہ اس سے لگائیں کہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے فرشتے یعنی کہ میکائیل اور جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ کافر ہے اور خدا کافروں کا دشمن ہے۔ بائبل کے اندر ان کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ ان کی ذمہ داری یہودی قوم کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ انہوں نے ہی شیطان سے رد موسیٰ علیہ السلام کی لاش سے متعلق بحث اور تکرار بھی کی تھی۔ یہی وہ فرشتے ہیں جو بیابان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہم کلام ہوئے تھے، جبکہ مکاشہ کی کتاب میں یہ بھی درج ہے کہ میکائیل علیہ السلام نے ہی دوسرے فرشتوں کے ساتھ مل کر ابلیس اور اس کے شیاطین سے جنگ کی تھی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کسی بھی وقت اللہ کے حکم سے زمین پر انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہمیں کئی اسلامی روایات سے بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح سے جب حضرت میکائیل زمین پر اترنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک پاؤں 7ویں جنت میں ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں 7ویں زمین پر، لیکن قرآن کریم میں ان کی ذمہ داری صرف مخلوقات کو رزق پہنچانے اور بارش، بادل، بجلی، آندھی وغیرہ پر کنٹرول ہی بیان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جسامت اور شخصیت سے متعلق کوئی بھی مستند حوالہ اور روایات موجود نہیں ہے۔ بائبل میں انہیں آرک اینجل یعنی سب سے زیادہ ہائیسٹ رینک اور طاقتور ترین فرشتے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے اکیلا ہی اللہ کے حکم سے شیطان کو جنت سے دھکیل کر باہر نکالا تھا۔ جب اس نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسے ذلیل کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا تو ان کا ذکر بائبل کے اندر 6 جگہ پر موجود ہے، اور ایک جگہ پروفیٹ دانیال سے متعلق بیان ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے دعا کی تو اچانک روشنی کی صورت میں ایک بہت بڑی جسامت کی شخصیت ان کے سامنے ظاہر ہوئی، جس نے سونے کا بیلٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے جسم پہ ٹوپے سٹون یعنی فہرات پتھر سے بنا تھا، اس کا چہرہ روشنی سے بھرا تھا، اس کی آنکھیں ایک روشنی کے چراغ کی مانند، جبکہ ہاتھ اور ٹانگیں پیتل جیسی چمکدار کسی چیز سے بنی تھیں، اور وہ بہت بڑی جسامت کے تھے۔
اس کے علاوہ شیطان کی فوج کے ساتھ جنگ کا ذکر بھی بائبل کے اندر موجود ہے، جس میں شیطان کو ذلت میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ شیطان اور اس کے چیلوں نے آسمان پر یا جنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جس جماعت نے انہیں شکست دی ان کے کمانڈر حضرت میکائیل علیہ السلام ہی تھے۔ لیکن ان روایت کے اندر کتنی حقیقت ہے یا کتنا سچ ہے، یقین سے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں، کیونکہ بائبل کے اندر ایسی معتبر شخصیات سے متعلق بہت ساری کہانیاں اور فرضی قصے کہانیات بھی موجود ہیں، جس کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر۔ اس لیے الہامی کتاب ہونے کے باوجود مسلمان اس کے بارے میں یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے اور اس کے اندر کافی کچھ بدلاؤ کیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ روایات اسی بدلاؤ کا نتیجہ ہے یا حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ قیامت کے روز انسانوں کے بعد فرشتوں کو بھی موت آئے گی، کیونکہ اس دنیا کا قانون ہے کہ ہر زندہ چیز کو موت چکھنی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قیامت کے روز ملک الموت باقی 3 فرشتوں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل کی روح کو قبض کریں گے، لیکن ملک الموت کی روح اللہ تعالیٰ کو خود قبض کریں گے اور کائنات کے اندر یہ اعلان کریں گے کہ صرف واحد اور یکتا خالق اور مالک اصلی بادشاہ صرف اور صرف میری ہی ذات ہے، جبکہ باقی سب ناتواں کمزور مخلوق اور صرف میری ہی محتاج ہے۔ مجھے امید ہے آج اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گی آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔